والدین کیا کہتے ہیں؟ ہمارے دوست سینئر صحافی علی حمزہ نے والد اور والدہ کا پہلا انٹرویو کیا. اس میں انہوں نے کیا کچھ داستان سنائی، حمیرہ اصغر سے ان کا معاملہ کیا تھا، کیا والد کی جانب سے لاش لینے سے انکار کیا گیا، تمام تفصیلات جانتے ہیں علی حمزہ کی زبانی. بہت شکریہ علی بھائی، آپ نے وقت دیا. ایک واقعہ ہوا جو حمیرہ اصغر اداکارہ ہیں، ان کی لاش برآمد ہونا وہ سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے فلیٹ سے ملی. اس کے بعد یہ بات جو ہے وہ انتہائی افسوسناک تب ہوئی کہ جب ایک باپ نے اپنی بیٹی کی لاش لینے سے انکار کیا اور پولیس نے باقاعدہ طور پر اس کی تصدیق کی اور بتایا کہ اس کے والد کہتے ہیں لاش نہیں لیں گے. آپ ان کے گھر گئے، واحد ان کے والد کا جو انٹرویو کیا وہ آپ ہی کی جانب سے کیا گیا، والدہ سے بھی گفتگو کی گئی. یہ تمام تفصیلات ہیں کیا؟ اگر تنازع تھا، اس کے پیچھے جائیداد کا ایک اس کی بھابھی کی جانب سے الزامات بھی لگائے جا رہے تھے، تفصیلی طور پہ آگاہ کیجیے گا. کیا کہتے ہیں، آپ نے کیا سوالات کیے، اس کے کیا وہ جوابات دیتے ہیں؟ اچھا سلمان بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً اس افسوسناک واقعے کو تقریباً 10 روز ہونے کو آئے ہیں. بالکل 8 جولائی کو یہ واقعہ تقریباً منظر عام پر ہے. اس کے بعد یہ جنگل میں آگ کی طرح یہ جو ہے پورے پاکستان میں پھیل گیا اور ہر شخص نے اس پہ اپنی سوچ سمجھ کے مطابق اپنا جو ہے وہ رائے کا اظہار بھی کیا. بالکل ایسے اور بہت سے لوگوں نے کیا کہ چونکہ اس کیس کے ساتھ بہت سے لوگوں کے جذبات جڑے ہوئے تھے تو بہت سے لوگ اس حوالے سے انفارمیشن کو تلاش کر رہے تھے. تو جب بہت سے ہمارے اب کیا کہوں ان کو دوست احباب کہوں یا کیا کہوں جو سوشل میڈیا کے کچھ لوگ تھے کہ ان کے پاس جب انفارمیشن نہیں تھی تو ان کو جو سمجھ آ رہا تھا، کیونکہ ایک طرف ویوز آ رہے تھے، انفارمیشن تھی، تو جو ان کو سمجھ میں کہانی اپنی طرف سے کہانی جھوٹ مانتے تھے اور وہ وائرل کر دیتے تھے. کیونکہ بہت سے لوگوں کے ساتھ اس کیس کے ساتھ جو ہے ان کے جذبات جڑے ہوئے تھے، نگاہیں اس کیس پہ تھیں، تو وہ چیز وائرل تو ہو جاتی تھی، لیکن وہ یہ چیز سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس چیز سے جو بھی فیملیز انوالو ہیں انہیں کیا اثر پڑے گا. ہم بھی اس کیس کے حوالے سے ڈے فرسٹ سے یہ چیزیں دیکھ تو رہے تھے، لیکن اپنے طور پہ تحقیق بھی کر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ جب کوئی ایسی چیز آپ کے پاس آئے جو آپ واقعتاً جو ہے رسوخ کے ساتھ بتا سکیں تبھی ہم آپ کے سامنے رکھیں. میرا رابطہ ہوتا ہے ان کی فیملی سے، ڈاکٹر اصغر صاحب سے، اور میں نے جو ہے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں آپ کا انٹرویو. یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں؟ اب مجھے اس حوالے سے نہیں پتا، ویسے ان کا ایک کلینک ہے اور وہاں پہ یہ غالباً پچھلے 20-25 سال سے پریکٹس کر رہے ہیں. وہاں پہ جو ہے ان کی کلینک پہ بہت سے وہاں کے مقامی لوگ جایا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں ان سے رابطہ کیا کہ میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے ساری عمر میڈیا کو نہیں دیکھا ہوا تھا اور اچانک سے اس طرح کا معاملہ، اور پھر ایک تو بیٹی کا انتقال، پھر جس حالت میں میت برآمد ہوئی، اور پھر اس کے بعد جتنا میڈیا پریشر اور روز ٹی وی پہ آپ ڈسکس ہو رہے ہیں، آپ کی فیملی ڈسکس ہو رہی ہے، تو وہ بہرحال کہیں نہ کہیں ڈسٹرب بھی تھے. کچھ لوگ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ اگر سوشل میڈیا کا پریشر نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے یہ بیٹی کا جو ہے تدفین بھی نہ کر پاتے. میں اس حوالے سے بتاتا ہوں کہ میں نے ان سے جو بات کی اور جو انہوں نے مجھے بتایا، اور پھر میں آپ کو اپنا جو ہے انالیسس بھی بتا دوں گا کہ میں نے محسوس کیا. ٹھیک ہے، اب آپ چلے گئے. جی میں ان کے پاس گیا. پہلے تو وہ انٹرویو دینے سے انکار کر رہے تھے اور میں نے پھر انہیں اس چیز کا جو ہے اعتماد دلوایا کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کچھ کہیں گے اور ہم کچھ بتائیں گے، تو یہ آپ اس چیز سے بے فکر ہیں، آپ جو کہیں گے وہی چلے گا. کیونکہ وہ اس حوالے سے ڈرے ہوئے تھے کہ روز کوئی بندہ ہمارے حوالے سے کوئی نئی بات کر رہا ہے. اور دوسری طرف ایک خاتون جو غالباً کی سابق کا بہو تھی، وہ بھی کچھ الزامات لگا رہی تھیں. تو بہرحال وہ پھر انہیں اس چیز کا احساس ہوا کہ مجھے بات کرنی چاہیے. پھر ہم ان کے گھر گئے، وہاں پہ ڈاکٹر اصغر صاحب، ان کی جو اہلیہ جو کہ حمیرہ اصغر کی والدہ تھیں، ان سے ملاقات ہوئی. پھر ہم حمیرہ اصغر کے روم میں بھی گئے جو ابھی تک جو ان کے آبائی گھر ہے ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے. اور وہاں پہ اگر میں آپ کو تعداد بتاؤں تو میرا خیال ہے کہ 50 سے زیادہ پینٹنگز اور ان کے ابھی بھی وہ تمام تر جو بھی ان کا آرٹ تھا، آرٹ کے جو تصویریں تھیں، ایون کہ مطلب کہ وہ صرف پینٹنگز بھی نہیں تھیں، وہاں پہ مختلف طرح کی پینٹنگس. اس کے علاوہ وہ فوٹوگرافی کا بھی شوق رکھتی تھی، ان کے کلکس سے، ایون کہ ان کی کچھ جو کتابیں وہ پڑھا کرتی تھیں، جو لکھا کرتی تھیں، وہ ساری ابھی تک اس طرح اچھا پڑھی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کمرہ ابھی بھی حمیرہ کا ہی ہے اور وہ جب آیا کرتی تھی وہ یہاں پہ رہا کرتی تھی، اور جتنے دن ان کا دل کرتا تھا وہ یہاں رہتی تھی. یہاں پہ ہماری ایک میڈ تھی، ان کا خیال بھی کیا کرتی تھی، اور پھر وہ جب اپنی ان کی کوئی بھی مصروفیت آتی تھی وہ چلے گئے. اچھا، موت سے 2 ماہ قبل وہ 1 ماہ کے لیے رہ کے گئی ہیں اس گھر میں؟ وہ بتا رہے ہیں کہ موت سے 2 ماہ قبل تو نہیں رہ گئی. میرا خیال ہے کہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہمارا ان سے آخری رابطہ ہوا ہے اگست کی لاسٹ میں یا ستمبر کے شروع میں، اور اس سے کچھ عرصہ قبل وہ یہاں پہ آ کے رہ گئی ہوئی تھی. کیونکہ اگر یعنی کہ موت سے کچھ عرصہ قبل رہ گئی ہوتی تو وہ بہت سی میموریز بتانے کی
पोजीशन पे होते हैं, उनके पास बहुत सी ऐसी चीजें नहीं थी। मतलब कि अगर उनकी लास्ट मेमोरीज बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो कुछ ना कुछ बताते हैं कि बल्कि जी अभी वो जब आखिरी बार आई तो उसने ये किया वो किया। तो मेरा ख्याल है कि वो अगर अक्टूबर में उनकी डेथ हुई है तो मेरा ख्याल है कि 5-6 माह हो गए थे वो शायद घर नहीं आई हुई थी। उसकी उन्होंने बात ये मुझे बताई कि जो आखिरी बार हुमैरा से रब्ता किया गया था, वो रब्ता ये किया गया था कि इनकी एक मेड थी जो इनके यहाँ 25 साल से काम करती थी और रहती थी, ज़रीना उनका नाम बता रहे थे। तो इनकी वालदा बताती है कि मैंने जो फ़ोन किया था या उनका जो फ़ोन आया था उसमें हम बात ये कर रहे थे कि वो जो ज़रीना थी जो तुम्हारी बड़ी खिदमत किया करती थी, हमारे घर का हिस्सा थी, वो इंतकाल कर गई, फौतगी की इत्तला। हाँ, और उसमें वो परेशान भी हुई और कहती है कि उस कॉल में मुझे महसूस हुआ कि वो परेशान है। तो मैंने पूछा कि हुमैरा तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? तो उसने कहा मैं बड़ी परेशान हूँ और मुझे यहाँ पर कोई मदद नहीं कर रहा और मेरी सिम जो है वो ब्लॉक होने जा रही हैं। तो कहती कि मैंने उनसे पूछा कि कोई तंग कर रहा है, कोई मसला है, कोई काम का इशू, तो तुम वापस आ जाओ, तुम्हारा अपना घर है, यहाँ पे तुम्हारा रूम है, यहाँ पे काम मिल जाएगा, या कोई पैसों का मसला। तो उन्होंने कहा उसने किसी किस्म के कोई मसले की बात नहीं की और फैमिली को लगता है कि वो फाइनेंशियली क्राइसिस में नहीं थी फैमिली के मुताबिक। अच्छा। क्योंकि उनके वालिद और भाई कहते हैं कि नहीं, सिम में बंद होना तो ये वही हुआ ना कि पैसे नहीं। ऐसे सिम्स का चुनाव गालबन आपको शायद याद हो कि 1.5 साल पहले शायद कुछ लोगों की सिम्स ब्लॉक हुई थी, वल्लाह आलम उसका क्या तरीके का था, शायद आप टैक्स पेयर थे नहीं थे, या कुछ सिमें कुछ ऐसी सिमें ब्लॉक की गई थी जो किसी के नाम पे थी, ताकि अगर अब जिसके पास भी सिम होगी तो रिकॉर्ड रहे कि किसके पास है। सही। अब उन्होंने कहा कि वो परेशान से रो रही थी आखिरी कॉल में। सही। और उसके 2 या 3 दिन बाद 4 दिन बाद फोन बंद हो जाता है और उसके बाद कहते हैं कि चूंकि ये दूसरे शहर में काम किया करती थी तो ऐसा नहीं है कि हम रोज बात करते थे या वो 10 दिन में बात होती थी, 15 दिन में। उनका जब जरूरत महसूस होती थी वो बात कर लिया करते थे और ज्यादातर हुमैरा ही कॉल करती थी, क्योंकि अगर हम कॉल करते थे तो कभी वो रिकॉर्डिंग में होती थी या कभी वो आउट ऑफ सिटी गई होती थी या आउट ऑफ कंट्री होती थी। तो वो नॉर्मली ये बात कहा करती थी कि मैं आपसे खुद रब्ता कर लूंगी, अगर हम कोई कॉल करते भी थे वो बिजी होती थी, वो काट देती, कहती थी मैं जब फ्री होंगी तो मैं आपको कॉल कर लूंगी। सही। अब मैंने वालिद साहब से इंटरव्यू का आगाज सबसे पहले यहाँ से किया कि आपका अपनी बेटी के साथ रिश्ता कैसा था, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे चीजें चल रही थी कि शायद वालिद जो है वो फील्ड को लेके नाराज थे। उन्होंने बताया कि जी मेरी बेटी थी और बेटियां किसको अजीज नहीं होती, मुझे बेटी बड़ी प्यारी थी और मैं उसके शौक को देखते हुए, हालांकि मेरी ख्वाहिश ये थी कि डॉक्टर बने, तो इसके शौक को देखते हुए, इसके आर्ट को देखते हुए मैंने इसे जो NC है वहाँ पे दाखिला दिलवाया, फीस मैं देता था, मैं छोड़ने जाता था या मेरे बच्चे छोड़ने जाते थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप इस फील्ड को लेके, शोबिस को लेके नाराज थे कि इन्होंने क्यों ज्वाइन की? उन्होंने कहा देखें, जब NCA के बाद इन्होंने शोबिस में कदम रखा तो बीइंग फादर मैंने कुछ चीज़ों को समझाने की कोशिश की कि बेटा ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। उसने कहा कि अगर कोई बच्चा रात को बहुत लेट आ रहा हो या अगर वो आ रहा है तो उसकी ड्रेसिंग थोड़ी सी अगर आपको अजीब लगे तो आप बतौर वालिद बहुत सी चीज़ें अपने बच्चों को समझाते हैं कि बेटा ये फील्ड मुझे ठीक लग रही है, ये ठीक नहीं लग रही है, ये फील्ड इस तरह करनी चाहिए, ये इस तरह नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा बीइंग फादर मैंने उस वक्त समझाया भी और पूरी फैमिली से बात करके मुझे महसूस हुआ कि उस वक्त डॉक्टर साहब ने रजिस्ट किया होगा इस फील्ड में जाने के हवाले से, क्योंकि डॉक्टर साहब एक भरपूर मजहबी एक शख्सियत है, उन्होंने वो बारिश दारी रखी हुई थी। तो उन्होंने कहा, लेकिन उसने कहा कि ये मेरा शौक है और मैंने ये करना है और अब मैं इंडिपेंडेंट हो रही मैं करना चाहती हूँ और आपको आज तक मेरे हवाले से कभी कोई शिकायत नहीं आई, तो आपको इस हवाले से बिल्कुल बेफिक्र रहना चाहिए। उन्होंने कहा उसके बाद मैंने इस चीज़ को वाकई महसूस किया कि मुझे कभी भी अपनी बेटी के हवाले से कोई शिकायत नहीं आई और वाकई वो बड़ी हो चुकी है और उसने अपने फ्यूचर का खुद फैसला करना है और उसने फिर उसके बाद बाकायदा तौर पे शोबिस जो है वो ज्वाइन कर लिया। और कहते हैं कि जो चीज़ें मैंने उन्हें समझाई कि यार आते जाते थोड़ा टाइम का ख्याल कर लिया करो, मतलब कि रात 2, 3, 4 बजे आना मुनासिब नहीं है, तो थोड़ा टाइम से आ जाओ या कपड़ों के हवाले जब अपने घर यहाँ। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वो चीज़ मान ली और फिर मुझे उस हवाले से बहरहाल जो खदशात थे, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो कम हो गए। ठीक है। उसके बाद ये 2018 में ये कराची शिफ्ट हो गई, कराची शिफ्ट होगी और उसके बाद जो मैंने महसूस किया, डॉक्टर साहब वैसे इस बात के हवाले से बात नहीं कर रहे, मुझे लगा कि चूंकि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा मजहबी थे और वो इस तरह की चीज़ें मतलब नहीं पसंद करते, मतलब पसंद नहीं करते, क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि आपने कभी कोई हुमैरा का कोई ड्रामा देखा या आपको पता होता था कौन से प्रोजेक्ट में काम किया, तो उन्होंने कहा मैंने कभी भी उसको टीवी पे नहीं देखा। तो भाई से भी यही बात है, क्योंकि मैंने तो उसका कभी कोई ड्रामा नहीं देखा, वैसे वो आती थी, मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी, लेकिन मैंने ड्रामा वगैरह नहीं देखा। वालदा को उनके प्रोजेक्ट के बारे में कुछ चीज़ें पता थी। अब 2018 में जब ये कराची गई तो उन्होंने कहा, पहले हमने शुरू में पूछा कि आप कहाँ रह रही हो, तो उन्होंने बताया मैं कुछ ख़वातीन के साथ हॉस्टल में रह रही हूँ। फिर हमें पता लगा इन्होंने एक वो अपार्टमेंट ले लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कभी भी कराची नहीं गए, हमारा कराची में कोई भी नहीं है, तो हमें ये नहीं पता था कि कराची में कौन सा आएगा। मतलब अगर फर्स्ट मैं मॉल्टन में रहता हूँ या मैं टाउनशिप में रहता हूँ तो मुझे टाउनशिप का पता है या मुझे यहाँ पे
گرین ٹاؤن کا پتا ہے, مجھے باغیاں کا پتا ہے, بالکل ایسے ہی ہے. جو شخص کراچی کا نہیں ہے اس کو نہیں پتا کہ جوہر کیا ہے, اور مطلب کہ وہاں پہ اس کو کسی علاقے کا نہیں پتا. تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا تھا یہ کہاں رہتی ہیں, بلکہ اس حوالے سے انہوں نے کہا کچھ عرصے سے ہم محسوس کر رہے تھے کہ میں کم از کم بتا تو دو کہاں رہتی ہو, کہ کبھی ہمیں پتا تو ہوگا تم ہو کہاں. تو کہتے ہیں اس حوالے سے انہوں نے ہمیں کبھی بھی نہیں بتایا. تو ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ حمیرہ 5-6 سال سے جس اپارٹمنٹ میں رہتی ہے وہ اپارٹمنٹ کیا کہاں ہے, اس کا نمبر کہاں ہے, اس کا نمبر کیا ہے, اس کا ہاؤس نمبر, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا. انہوں نے کہا ہوتا یہ تھا کہ جب انہوں نے شوبز جوائن کر لیا اور فیملی چونکہ مذہبی تھی اور وہ بہت زیادہ اپریشیٹ بھی نہیں کرتی تھی, مطلب کہ ایک بندہ فرض کریں کہ سنگنگ سنتا ہی نہیں ہے یا وہ ڈرامے دیکھتا ہی نہیں ہے تو اپنے بچے کو اس فیلڈ کے حوالے سے کیا اپریشیٹ کرے گا. صحیح ہے. تو لیکن لاش لینے سے انکار کیوں؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں نا. تو انہوں نے کہا کہ ہم بہت زیادہ کام نہیں دیکھتے تھے, اور جب یہ کراچی شفٹ ہوگی تو ایسا نہیں رہا کہ روز کال ہو رہی ہے یا 10 دن میں کال ہو رہی ہے یا 15 دن میں کال ہو رہی ہے. انہوں نے اس میں مجھے بتایا کہ فرض کریں کوئی شخص جہاں سے دبئی شفٹ ہو جاتا ہے, اس کو شفٹ ہوئے ہوئے 10 سال ہونے والے یا 8 سال ہونے والے, تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ روز رابطے میں نہیں ہوتا. بالکل, یہ تو لاجکس ہے. عوام جاننا چاہتی ہے مطلب ٹو دا پوائنٹ گفتگو کہ انہوں نے کیوں نہیں کہا. ان سے میں نے پوچھا کہ کیا آپ انکار کیوں کیا, آپ نے انکار کیا تھا, تو وہ یہ واضح طور پہ نہیں مانتے تھے یا یہ نہیں اقرار کرتے تھے کہ میں نے انکار کیا. انہوں نے کہا جب مجھے کال آئی, انہوں نے کہا مجھے سوشل میڈیا میں چونکہ استعمال نہیں کرتا اور بہت زیادہ ٹی وی بھی آج کل ریلیونٹ نہیں ہے, تو انہوں نے کہا مجھے میرے ایک عزیز کی کال آئی اور پھر میں نے اپنے بیٹے کو پوچھا, اس نے کہا مجھے بھی اس طرح کال آئی ہے. والدہ نے پھر جو ہے ٹی وی سے دیکھا تھا کہ یہ معاملہ ہو گیا. اب انہوں نے کہا کہ اس کے فوری بعد میں گھر آ گیا, میں نے کہا آپ سے پولیس سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا میرے سے پولیس اور بہت سے لوگ رابطہ کر رہے تھے. انہوں نے پوچھا آپ اصغر صاحب ہیں, میں نے بتایا جی. انہوں نے کہا میرا اصغر کون ہے, میں نے کہا میری بیٹی ہے. انہوں نے پوچھا کہ کب سے آپ سے رابطہ نہیں, انہوں نے کہا جی 9 ماہ ہو گئے ہیں, 8-9 ماہ ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہوا. ان کے نمبرز بند تھے, ہمیں نہیں پتا تھا وہ کہاں رہتی ہیں, اور ہمیں تو اس چیز کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ معاملہ ہو جائے گا, کیونکہ ہمارے ساتھ کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا نہیں تھا. میں نے پھر پوچھا کہ کیا آپ نے لاسٹ ٹائم سے انکار کیا تھا. وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ دیکھیں جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے, چونکہ میں خود بھی ڈاکٹر ہوں تو مجھے پتا ہے کہ اس کی پوسٹ مارٹم ہونا ہوتا ہے, مختلف ایگزامن ہونا ہوتا ہے, مختلف ٹیسٹ ہونے ہوتے ہیں, ٹائم لگتا ہے. تو مجھے جس دن انہوں نے بلانا تھا میں نے اسی دن جانا تھا. میں ان سے 3-4 بار یہ بار سوال کیا, بار بار کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھا, آپ نے انکار کیا یا نہیں کیا. انہوں نے کہا یار میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کیوں کرنا تھا, مجھے یہ پتا تھا کہ وہاں پہ فوری طور پہ انہوں نے ہمیں باڈی نہیں دینی. ابھی تو باڈی وہاں سے یہ لے کے آئے ہیں, ابھی یہ ایگزامن کریں گے, یہ چیک کریں گے یہ قتل ہے, طبعی موت ہے, یہ کس کے ساتھ رابطے میں تھی نہیں تھی, اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ فرض کریں گے میں اسی دن کراچی چلے بھی جاتا, تو میرا کراچی میں کوئی عزیز ہی نہیں ہے, تو میں وہاں پہ کہاں پہ سڑکوں پہ رہتا ہے کیا کرتا. تو مجھے جس دن متعلقہ اتھارٹیز نے بلانا تھا میں نے اسی دن جانا تھا. تو وہ بہرحال اس چیز کو اقرار نہیں کر رہے تھے کہ ہم نے لاش لینے سے انکار کیا. انہوں نے کہا ہم نے کیا نہیں, ہم نہیں کرنا تھا, ہماری بیٹی ہے. تو انہوں نے بہرحال میرے انٹرویو میں اس حوالے سے تصدیق نہیں کی کہ افسردہ ہیں موت پر. ڈاکٹر صاحب افسردہ تھے, ڈاکٹر صاحب کی جو بیوی تھی وہ افسردہ تھی. مطلب کہ جب میں جاتے ہی, کیونکہ انٹرویو سے پہلے آپ ڈسکشن کرتے ہیں کہ پتہ لگے کہ کیا سوال کرنے ہیں, تھوڑی سی چیزیں آپ انٹرویو کیمرے لگے ہوتے ہیں, تو اس وقت ان کی والدہ بار بار جو ہے وہ اپنا ضبط کھو بیٹھتی تھی, رو پڑتی تھی. اور ڈاکٹر صاحب بار بار میں گیا, ہم نے تو ایک جو ہے عادت بھی ہے کہ کوئی بھی افسوس والا گھر ہو یا کوئی بھی اس طرح کا گھر ہو تو وہاں پہ جا کے آپ کو اظہار افسوس کرنا چاہیے, تعزیت کرنی چاہیے اور آپ کو فاتحہ کرنی چاہیے. ہم نے فاتحہ کی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے بات, میں نے کہا جی. انہوں نے کہا کہ کوئی ایک بھی میڈیا والا آپ کی فاتحہ نہیں کی. وہاں پہ جب وہاں پہ تدفین کر رہے تھے وہ لوگ قبروں کے اوپر گھوم رہے تھے, اور کہتے ہیں میں نے پہلی بار ایک جنازہ دیکھا جس کے آگے کیمرے لگے ہوئے ہیں. مطلب کہ ہم نے تو بہت سی اس طرح کی کوریج کی. تو ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک بہت نئی چیز تھی, اور ڈاکٹر صاحب کی اپنی عمر میرا خیال ہے کہ 70 سے 80 کے درمیان ہوگی. تو وہ جو ایک بزرگ نہیں ہوتا بابا جس کو ٹی وی کا نہیں پتا, سوشل میڈیا کا نہیں پتا, تو انہوں نے کہا کہ میں تو بڑا حیران تھا کہ یہ لوگ جنازہ بھی نہیں پا رہے اور میت کے آگے کیمرے لگے ہوئے ہیں. تو وہ یہ بات کر رہے تھے. تو میں بتا رہا ہوں کہ جیسے جیسے میری ان سے بات ہوئی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ ایک غم کی کیفیت میں ہے. اور پھر اس میں وہ مختلف باتیں کر رہے تھے کہ یہ دیکھیں یہ تصویر اس نے 2002 میں میرے لیے بنائی تھی. میں اسے خود جو ہے یونیورسٹی میں جو ہے داخلہ دلوایا کہ بہت اچھی پینٹنگ کرتی تھی. کتنی بچیاں ہیں ان کی؟ ان کے 4 بچے ہیں, 2 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے. ان کی ایک بیٹی تقریباً عرصہ دراز سے جو ہے نا ذہنی معذور ہے, اور وہ بتا رہے ہیں کہ اس کا باقاعدہ ہے کہ ان کے پاس ریکارڈ بھی پڑا ہوا ہے, کیونکہ وہ مینٹل ہاسپٹل میں اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی رہی. پھر مینٹل ہاسپٹل اور جتنے بھی ڈاکٹرس تھے اسٹیمپس کے ساتھ میڈیسن جو دیتے تھے وہ سارا ان کے پاس پڑا ہوا ہے. ایک بیٹا بھی کہتے ہیں جو ہما سہیل کا شوہر ہے, ہما سہیل کا جو شوہر ہے نا میری سہیل, اس سے میری ملاقات ہوئی, میری اس سے ملاقات ہوئی. وہ کوئی ذہنی مریض نہیں ہے, وہ اس طرح ہے. میں اس سے حوالے سے پوچھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو بچپن میں چوٹ لگی تھی اور یہ اپنی بہن کو علاج کروانے اور یہ مینٹل ہاسپٹل بہت زیادہ آیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. اس سے ہوا کیا کہ اس کا جو ذہن ہے نا تھوڑا سا کمزور ہو گیا. کمزور سے مراد یہ ہے
کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ معاملات زندگی نہیں کر سکتا، وہ گاڑی چلاتا ہے، وہ ہر طرح کا کام کرتا ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ، اس کو آپ شاپنگ میں بھیج سکتے ہیں، آپ اس کو بازار بھیج سکتے ہیں، لیکن وہ کاروباری معاملات میں بہت اچھا نہیں ہے. ہم اس کو ایک دو بار کاروبار شروع کروایا تو وہ بہت اچھے سے نہیں کر سکا، اور کبھی کبھی اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. اس کے لیے وہ جو ڈاکٹر کی ریکمینڈڈ ادویات ہیں، وہ ایک آدھ جو بھی گولی جب وہ الزام عائد کرتی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی میڈیسن دے کے ایسے کیا اور بھائی کو بھی، ان کے پاس وہ تمام تر انہوں نے مجھے ثبوت دکھائے فردن، حالانکہ میں اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ دکھا رہے ہیں. انہوں نے مجھے ایک جو ریکارڈ مجھے بھی یاد ہے جو ان کی بہن کا تھا، وہ شاید ارلی 2000 یا 2001 کا غالباً تھا، اتنا پرانا ریکارڈ تھا. وہ پوری فائل بنی ہوئی تھی کیونکہ پیشنٹ تھا نا، اس پیشنٹ کی ہسٹری تھی، اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ اس سے بھی مل لیں. میں نے انہیں کہا کہ رات یہ لیٹ انٹرویو تھا، میں نے کہا نہ آپ انہیں نہیں اٹھائیں، بلکہ وہ سہیل کو لے آئے. ان کو جو ان کی بہن تھی جو ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں تھی، میں نے انہیں کہا آپ نہ لائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. سہیل سے جب بات چیت ہوئی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ سہیل کہیں نہ کہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی فیملی میں کوئی ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو اپنی عمر سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے. مطلب کہ کچھ لوگ تو بہت فرق ہوتا ہے نا، مطلب کہ اگر فرض کریں کہ اس کی عمر 40 سال ہے تو وہ مجھے لگا کہ وہ 28-30 سال کا ہے، مطلب کہ وہ بہت زیادہ میچور نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ کرتا ہے یہ ہمارے جو مطلب کہ جب ہمیرا گھر تھی تو یہی اس کو یونیورسٹی چھوڑنے جاتا تھا. تو وہ اس میں بات ہوئی، اس کی طلاق ہو چکی ہے. میں وہی بتاتا ہوں، اس نے کہا میں ہمیرا کے ساتھ بڑا اٹیچ تھا، میں اس کو یونیورسٹی چھوڑ کے جاتا تھا، میری اس سے بڑی اچھی گپ شپ تھی. تو ہوا اب یہ، جب میں نے ان سے پوچھا کہ وہ خاتون آپ پہ الزام لگا رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ جو ان کے بہو تھی صاحب کا، ان کے معاملات بڑے آپس میں خراب تھے، اور خراب اس انداز میں تھے کہ انہیں اپنے بہو کے کردار پہ کچھ شک و شبہات تھے، اور اس کے کچھ ایویڈنس بھی تھے ان کے پاس. اور انہوں نے کہا کہ یہ ایویڈنس کچھ پرانے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے رشتہ بچانے کی کوشش کی. لیکن چونکہ ہمارا بچہ تھوڑا سا وہ تھا، تو ایک تو وہ بہت زیادہ اس پہ ڈومینیٹ کرتی تھی، دوسرا وہ بار بار کہتی تھی کہ مجھے ڈائیورس دو، مجھے ڈائیورس دو. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں کچھ ایسے افراد آتے تھے جو غیر متعلقہ تھے، جو ہماری فیملی سے نہیں تھے، اور ان غیر متعلقہ افراد کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں جو ان کے پاس تھیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ دیکھیں اس کے بعد کیا چیزیں ہم کیا کر سکتے تھے. چلو پھر بھی ہم نے سمجھانے کی کوشش کی. ان کی فیملی آتی تھی، یہاں پہ لڑائی ہوتی تھی. ایک بار وہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے کہ میری داڑھی پکڑ لی واللہ عالم ان کی کسی رشتے دار نے، اور ان کے بیٹے آ کہتے تھے کہ ہم نے مار دینا، فلانا کر دینا. اور ان کے معاملات بہت عرصے سے کورٹ نہیں تھانے میں جایا کرتے تھے. مطلب کہ لڑائی 15 پہ کال چلی، محلے داروں نے کر دی، اور وہاں پہ چلاتے تھے. اب جب ان کی ڈیورس، اس کی ڈیورس کو تقریباً 6-8 ماہ ہو چلے ہیں، اور اس سے پہلے یہ تھانے میں گئے، مطلب کہ ڈیورس 2 ماہ پہلے یہ تھانے میں گئے ہیں. اس کے بعد جب ڈیورس ہوئی، ڈیورس پراپر کورٹ کے تھرو ہوئی ہے. پہلا نوٹس گیا، 1 ماہ بعد دوسرا نوٹس گیا، پھر 1 ماہ بعد تیسرا نوٹس گیا، مطلب مکمل طریقہ کار ہوتا ہے. اور وہ ڈیورس بھی 6 ماہ پرانی ہے، مطلب کہ جو آخری نوٹس ہے وہ پچھلے سال دسمبر کا ہے یا جنوری کا تھا اس سال کا، مطلب کہ 6 ماہ ہو چکے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ چونکہ پاکستانی معاشرہ یہاں پہ اگر کسی کی نہیں نبھ سکے اور وہ راز سے جدا کر لیں تو وہ پھر ساری عمر ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اپنی بیٹی کی موت کو طبی یا قتل قرار دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، قتل ہوا ہے یا طبی طور پر؟ ڈاکٹر صاحب کے مطابق ان کی بیٹی کا مرڈر ہوا. اچھا. اور ڈاکٹر صاحب کے علاوہ ان کی جو اہلیہ تھی، جو کہ ہمیرا اصغر کی والدہ تھی، انہیں بھی یہی لگتا ہے، اور ان کے جو بھائی ہیں انہیں بھی یہ لگتا ہے. اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیوں لگتا ہے؟ یہاں بہت زیادہ عوام کو یہ لگتا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے اس لیے یہ لگتا ہے کہ ہمیرا طبی طور پہ بالکل فٹ تھی، اور چونکہ میں خود بھی ڈاکٹر ہوں تو انہیں کبھی بھی کسی مسئلے کا سامنا نہیں آتا کہ بخار یا اس طرح کی، وہ یعنی کہ ایک ہیلدی لائف گزار رہی تھی. اور انہوں نے کہا کہ جو میرا بیٹا آگے بتا رہا ہے کہ وہ ایک اسٹور روم میں پڑی ہوئی تھی، الٹی گری ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہیں وہاں پہ باقاعدہ طور پہ کسی کے ساتھ معاملات تھے، انہیں مارا گیا اور ان کی سینیں بند کر دی گئیں. وہ یہ بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا وہاں پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس رینٹ کے پیسے دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. انہوں نے کہا اس کے کمرے میں ابھی بھی ایسے بہت سے سینکڑوں جوڑے پڑے ہوئے تھے جو کہ بہت جو ہے مہنگے تھے، اور وہ ابھی ایک بھی بات پہنے ہوئے نہیں تھے. اچھا. انہوں نے کہا کہ وہ لاکھوں روپے بچوں میں تقسیم کیا کرتی تھی. اگر تو فائنینشیل کرائسس کا جو ہے سامنا کر رہی تھی تو وہ جو ہر بار یہاں پہ آتی تھی وہ لاکھوں روپیہ جو ہے مختلف تنظیموں میں جا کے، این جی او میں جا کے بانٹا کرتی تھی
تو وہ پیسے وہ کیوں مانگ رہی تھی اگر ان کے پاس خود نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ 4 موبائل فون برآمد ہو رہے ہیں، ان کے پاس پیسے بھی تھے، ان کا جو طرز زندگی وہاں پہ کپڑے سب چیزیں دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ انہیں پیسوں کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے تقاضا بھی نہیں کیا تھا. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جائیداد کا تنازع چل رہا ہے. نہیں، آخری نمبرز کچھ آئے ہیں جو پولیس کی ڈیٹیل تفتیش میں سامنے آئے ہیں کہ وہ 14 لوگوں کو میسج کیے ہیں ہیلو اور کیا میں آپ سے بات کر سکتی ہوں، یہ ان کے میسیجز ہیں، اور 3 دن تک کسی کا جواب نہیں آیا. 7 ستمبر 2024 کو شام 5 بجے تک پولیس ریکارڈ کے مطابق انہوں نے موبائل فون استعمال کیا، اس کے بعد انہوں نے نہیں کیا، اور 10 اکتوبر 2024 کو یہ موبائل فون بند. بالکل وہ یہی بات کر رہے تھے کہ ان کا طرز زندگی دیکھ کے یہ نہیں لگتا کہ وہ کسی طرح کے فائنینشیل کرائسس کا شکار تھی، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ان کا اپنی فیملی کے ساتھ کچھ جائیداد کا تنازع چل رہا تھا. تو اس پہ ان کی والدہ نے یہ بات کی کہ نارملی تو وراثت تب بڑھتی ہے کہ جب والد حیات نہ رہے، اور جب تک وہ حیات ہے تو مطلب کہ کون سا وراثت کا تنازع ہو سکتا ہے. اور اس نے کہا کبھی ہم نے بھی اس سے کبھی کوئی اس حوالے سے کوئی تقاضا نہیں کیا کہ جی ہمیں کچھ پیسے چاہیے یا تم کتنا کما رہی ہو یا اس میں کیا. وہ انڈیپینڈنٹ تھی. وہ تو بھائی کو جو میسج کیا ہے وہ پوچھا آپ نے؟ اس روز تک یہ ابھی انویسٹیگیشن میں وہ نہیں آئی تھی. میں نے ویسے ان کے بھائی سے بات کی تو انہوں نے کہا میری ان سے کوئی کسی قسم کا کوئی جو ہے اس طرح کا میسج نہیں آیا ان کو، بلکہ ہم یہ کچھ عرصے بعد محسوس کرنے لگے. میں نے ان سے یہ بار بار پوچھا کہ آخری کال پہ وہ بہت زیادہ پریشان تھے، اس کے بعد نمبر بند ہو گیا تو آپ کو تشویش محسوس نہیں؟ انہوں نے کہا نارملی اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ آؤٹ آف کنٹری جاتے تھے تو 4-4 5-5 ماہ آتا نہیں. اچھا وہ قتل مانتے ہیں اس سارے واقعے کو، تو کارروائی کیوں نہیں کرواتے، درخواست کیوں نہیں دیتے کہ قتل کا مقدمہ درج کیا جائے؟ یہ بھی پوچھا ان کو، اور بھی ایک انہوں نے شبہ ظاہر کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا بیٹا جب وہاں پہ گیا تو بہت سے شاید نیبر شاید یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے چیخوں کی آوازیں بھی آیا کرتی تھی. اور انہوں نے کہا کہ چلے ہم تو اتنا دور بیٹھے رہے تھے، وہاں پہ جو کوئی نیبر، کوئی آس پاس رہنے والا، کوئی ملازم کو دور کرنے والا کوئی بھی نہیں وہاں جا سکا. دوسرا جو آپ نے ابھی سوال کیا ایف آئی آر کیوں نہیں؟ ایف آئی آر میں نے آپ سے پوچھا کہ جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ قتل ہوا تو آپ اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر کیوں نہیں کارروائی کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا جب ہم کراچی گئے تو ہمیں اس چیز کا بھرپور اعتماد دلوایا گیا، اور ہم بلکہ مطمئن ہیں جو وہاں پہ پولیس آلریڈی کارروائی کر رہی ہے. اور وہاں پہ جو چیپا صاحب نے، جو محمد اللہ صاحب ہے، انہوں نے جس طرح سے ہمارا تعاون کیا، ہمارے ساتھ جو تعاون کیا، تو ہم بڑے مشکور ہیں. انہوں نے کہا کہ آلریڈی یہ ہائی پروفائل کیس ہے، ہماری درخواست کے بغیر بھی جو ہے وہ تمام تر کارروائی چل رہی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں محسوس نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے جان سے پہلے باڈی ایگزامن ہو چکی ہوئی تھی، پوسٹ مارٹم ہو چکا ہوا تھا، موبائل فون ان کے پاس تھے، موبائل فون جو ہے انلوک کیے جا رہے تھے، تو آلریڈی ایک جو ہے وہ پروسیجر چل رہا تھا. تو ہمیں محسوس نہیں ہوا کہ ہمیں اس کی درخواست دینی چاہیے، کیونکہ آلریڈی ایک ہائی پروفائل کیس ہے، اور وہ خود جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس کی تحقیق کر رہا ہے کہ اس کے جو بھی چھپے راز ہیں ان کو سامنے لایا جائے. وہ یہ کہتے ہیں ان کے بھائی نے ایک اور بڑا عجیب و غریب سی بات کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ بات پریس کانفرنس میں بھی کی تھی لیکن شاید وہ اس طرح سمجھا نہیں پائے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یار مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کسی کو بھی رینٹ پہ کوئی بھی گھر دے رہے ہیں نا، تو اس کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے، جو بندہ رینٹ پہ وہ گھر لے رہا ہے، کہ وہ مین ڈور کا لاک چینج کرے. انہوں نے کہا یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ آپ جب گھر رینٹ پہ لے بھی لیتے ہیں تو اس کی بہت سی چابیاں بہت سے لوگوں کے پاس رہتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس لیے لگتا ہے کہ وہ چونکہ وہاں پہ اکیلی تھی، شوبز میں تھی، اچھے پیسے کما رہی تھی، اور وہ پیسے صرف کما نہیں رہی تھی، وہ بچوں پہ لگا بھی رہی تھی، مختلف این جی اوز میں جایا کرتی تھی، اور ان کا طرز زندگی بہت اچھا تھا. تو عین ممکن ہے کہ کسی شخص نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے ساتھ یہ ظلم کی انتہا کی. اور میں نے ان سے پوچھا، ان کا کہ اس پورے عرصے میں ہمیں تشویش ہوتی تھی. ان کی والدہ مجھے کہتی تھی، ہم بھی فون کرتے تھے، تلاش کرنے کیوں نہیں گئے والدین؟ کہا کہ یا تو وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں، کراچی ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں. انہوں نے حالانکہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کو باہر ایک رپورٹ کر دینی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اس طرح کا کبھی ہمارے ساتھ کوئی حادثہ واقعہ ہوا نہیں تھا، اور وہ چونکہ بہت انڈیپینڈنٹ تھی، اور وہ کبھی بھی آتی تھی اور کبھی بھی چلے جاتی تھی، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ کب وہ پاکستان ہے کب پاکستان نہیں ہے. تو ہمیں تھا کہ وہ کہیں آؤٹ آف کنٹری ہیں اور ان کا نمبر بند ہو گیا، نیا نمبر ہمارے پاس آ نہیں سکا. بہرحال میرا خیال ہے کہ انہیں پھر بھی جو ہے رپورٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن مجھے ایک چیز میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو اینڈ پہ اپنا انالیسس دوں گا، تو وہ میرا انالیسس یہ تھا کہ میں نے یہ محسوس کیا چونکہ یہ گھرانہ تھوڑا مذہبی تھا، بلکہ زیادہ مذہبی تھا، اور پریکٹسنگ تھے یہ لوگ. صحیح، مطلب کہ والد صاحب کی داڑھی ہے، بھائی کے بھی آپ نظر آ رہے ہیں کہ نماز پڑھی لوگ ہیں. تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ جب وہ شوبز میں گئی، انہوں نے بھلے انہیں روکا نہیں، یا اس کے بعد انہوں نے کہا بس میں نے یہ کرنا ہے، لیکن یہ مطلب کہ ایک بندہ فرض کرے 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، اتنی داڑھی ہے، وہ اس چیز کو شاید ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تھا کہ یار اس کی بچی شوبز کر رہی ہے. تو اس نے کہا بس ٹھیک ہے یار کر رہی ہے تو کوئی بات نہیں،
اپریسیشن نہیں تھی. بچے کو والدین کی جانب سے ہوتا ہے کہ بیٹا آپ نے فلاں چیز بڑی اچھی کی, آپ نے فلاں انٹرویو بہت اچھا کیا, یا آپ نے فلاں یہ کہا, اپریسیشن نہیں تھی. اور چونکہ وہ یہ کام دیکھتے نہیں تھے تو اس وجہ سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ درمیان میں وہ دوریاں آ گئی. ٹھیک ہے یار وہ کر رہی ہے تو بس کرتی رہے, لیکن اس میں انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اس گھر میں آپ آ نہیں سکتے. وہ آتی تھی, پابندی نہیں تھی, والدہ کے ساتھ بھی نہیں تھی, اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی کہہ رہے کہ یہاں پہ آتی تھی, کھانا شانا بھی کھاتی تھی, ہمارے بچوں کے ساتھ بھی کھیلتی تھی, وہ مسئلہ نہیں تھا. جب مرضی آتی تھی, یہ روم ان کا تھا. اس چیز کا تو وہ اعتراف وہ سہیب بھی کرتی کہ وہ آتی تھی اور بات ہوتی تھی, چاہے وہ ان پہ الزامات لگا رہی, لیکن وہ بھی آتی تھی تو ملاقات. بہو والا جو معاملہ ہے نا, وہ اصل میں آپ کو پتہ ہے نا کہ پاکستان میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ کی نہیں نبھا رہے, ہم نے کہا کہ باہر کے ملک میں بڑا اچھا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے راستے جدا کر لیے تو لوگ ایک دوسرے کو لیے اچھی بیسٹ وشز کرتے ہیں کہ آپ خوش رہیں, سلامت رہیں. ہمارے ہاں ہم لوگ وہیں پہ اسٹک ہو جاتے ہیں, ہم ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتے, اور جب وہ رشتہ منقطع ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو وہ تنگ کرنے لگتے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے سنا کہ حمیرہ اصغر جو ایک معروف اداکارہ تھی, اور ان کی لاش 8 جولائی 2025 کو انہی کے فلیٹ کراچی سے برآمد ہوئی, جس کے بعد بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات تھے. والدین خاص طور پر کیمرے کے سامنے نہیں آئے. علی حمزہ ان کے والد کو پہلی مرتبہ اپنے انٹرویو کے ذریعے کیمرے کے سامنے لائے. انہوں نے کیا جذبات کا اظہار کیا, اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ طبعی طور پر موت نہیں واقع ہوئی, بلکہ ان کی بیٹی کو قتل کیا گیا ہے, اور اس پر کارروائی ضرور ہونی چاہیے. اور وہ جو کراچی پولیس کی جانب سے کارروائی کی جا رہی ہے اس سے وہ مطمئن بھی دکھائی دیتے ہیں. باقی ان کے کیا جذبات تھے وہ علی حمزہ کی زبانی ہم آپ کو سنا چکے ہیں. مزید اس کیس میں جو حقائق ہوں گے اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.